حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک روشن اور مثالی نمونہ ہے جو دنیا کے ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی ولادت 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے والد عبداللہ اور والدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ بچپن ہی سے آپ کی شخصیت میں صداقت اور امانت داری اور دیانت داری نمایاں تھی، جس کی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کے القابات سے نوازا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز کیا۔ غار حرا میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے لیے اللہ کا آخری پیغمبر قرار دیا گیا۔ ابتدائی دور میں آپ کو سخت مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور دین اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے انسانیت کو حقیقی معنوں میں راہ ہدایت دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرتی انصاف، حقوق العباد اور اللہ کی عبادت کے اصولوں پر زور دیا۔ آپ کی حیات طیبہ میں امن و آشتی، محبت و رواداری اور انسانی حقوق کی بہترین مثالیں موجود ہیں۔ سن 622 عیسوی میں آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، جو اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اسلامی ریاست قائم کی اور معاشرتی اور سیاسی اصولوں کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے مختلف قبائل اور مذاہب کے درمیان اتحاد اور بھائی چارہ قائم کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک لوگوں کے لیے مشعل راہ بنی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں جو آپ کی عظمت کو واضح کرتے ہیں۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی بے مثال تھی۔ بچپن میں ہی آپ یتیم ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی۔ بعد میں آپ کے چچا ابو طالب نے ان کی دیکھ بھال کی۔ کم عمری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی سفر پر لے جایا گیا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیانت داری اور سچائی کی ہدایت اور اہمیت کو پایا۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ دار اور دوستوں کو اسلام کی دعوت دی، اور سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ دیگر افراد نے بھی سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ لیکن قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو رد کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں شروع کر دی، اور اس دوران مکہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھتا گیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے صبر و استقامت سے کام لیا۔ ان حالات میں بھی آپ نے کبھی اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑا اور ہر لمحے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور ان تکالیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشن کو جاری رکھا اور لوگوں کو دین اور اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ اور 622 عیسوی میں جب مکہ میں حالات انتہائی سخت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ میں آپ کا استقبال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک مضبوط اسلامی معاشرہ قائم کیا۔ میثاق مدینہ کے ذریعے مختلف قبائل اور مذاہب کے درمیان اتحاد قائم کیا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ اور مساوات کی بنیادیں رکھی۔ مدینہ میں حضور اکرم نے اسلامی ریاست کو مضبوط کیا اور کفار کے ساتھ کئی غزوات میں حصہ بھی لیا، اور ان غزوات میں آپ کی حکمت عملی، شجاعت اور رحم دلی کی مثالیں ملتی رہی، جن میں بدر، احد، خندق اور خیبر کی جنگیں اس بات کی گواہ ہے کہ حضور اکرم نے ہمیشہ انصاف اور حق کی حمایت کی ہے۔ 8 ہجری میں حضور اکرم نے مکہ فتح کیا اور وہاں کے لوگوں کو عام معافی دی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم باب ہے جس میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رحم دلی کی بہترین مثالیں ملتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ اخلاقی تعلیمات بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ میں مکارمہ، اخلاق
اور تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے ہمیشہ سچائی، امانت داری اور دیانت داری کو فروغ دیا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی، محبت اور رحم دلی کا برتاؤ کیا، اور دوسروں کو بھی اسی کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کی مثالیں بے شمار ہیں۔ ایک بار آپ نے ایک اونٹ دیکھا جو بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا۔ حضور نے اس کے مالک کو بلایا اور اس کو اونٹ کا خیال رکھنے کی تلقین کی۔ ایک اور واقعے پر ایک صحابی نے پرندے کا گھونسلہ دیکھا جس میں بچے تھے، انہوں نے گھونسلہ اٹھا لیا۔ جب پرندے نے اپنی بے چینی ظاہر کی تو حضور نے فوراً گھونسلہ واپس رکھنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ انصاف کا ساتھ دیا، چاہے وہ آپ کے اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک مرتبہ قریش کے ایک معزز خاندان کی عورت نے چوری کی اور سفارش کی گئی کہ اس کو سزا نہ دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ جنگوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات انسانیت اور رحم دلی پر مبنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور غیر مسلح افراد کو نقصان نہ پہنچانے کی تلقین کی۔ دشمن کے ساتھ بھی عزت و احترام سے پیش آتے تھے اور ان کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، جو آج تک محفوظ ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی۔ اور اس کے علاوہ پانی کا نکلنا، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا اور دیگر معجزات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی نشانیاں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی بھی ایک مثالی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جو ایک کامیاب تاجرہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل حمایت کی اور حضور کے مشن میں ان کا ساتھ دیا، اور ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ، حضرت صفا، حضرت ام سلمہ اور دیگر ازواج مطہرات سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی میں انصاف، محبت اور احترام کی بہترین مثالیں ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 بچے تھے، 4 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور 2 بیٹے حضرت قاسم علیہ السلام اور حضرت عبداللہ جو کم عمری میں وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو انتہائی محبت اور احترام دیا اور ان کی تربیت میں اعلیٰ اقدار اور اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اخلاقیات، عدل و انصاف اور انسانیت کی بھلائی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور حضور نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور حضور نے لوگوں کو سچ بولنے، امانت داری اور رحم دلی کی تلقین کی، اور حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے نہایت محنت اور قربانی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل اور بادشاہوں کو خطوط بھیجے اور انہیں اسلام کی دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی اور بصیرت کے بدولت اسلام عرب کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو سماجی انصاف اور حقوق العباد کی تعلیمات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی پر ظلم کیا، خواہ وہ ایک غلام ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس سے اس ظلم کا حساب لے گا۔ آپ نے غلاموں، عورتوں اور بچوں کے حقوق پر زور دیا اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کی۔ حضور اکرم نے زندگی کے آخری ایام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ امت کی بھلائی اور ہدایت پر مرکوز رہے۔ حضور نے اپنی وفات سے قبل فرمایا، نماز کی پابندی کرو اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضور نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو انسانیت کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ حضور کی تعلیمات اور اصول آج بھی دنیا بھر میں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہر موقع پر اللہ کی رضا اور انسانیت کی بھلائی کا درس ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ہمیں صبر، استقامت، محبت اور عدل و انصاف کی عظیم مثالیں فراہم کرتا ہے، جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتی رہیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے امت مسلمہ کو ایک عظیم صدمہ پہنچا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اصول رہتی دنیا تک قائم رہیں گے، اور حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے آخری خطبہ دیا، جس میں انسانی حقوق، معاشرتی انصاف اور اللہ کے احکام کی پاسداری کی اہمیت پر زور دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی عربی کسی عجمی پر فوقیت نہیں رکھتا، نہ ہی کوئی عجمی کسی عربی پر فوقیت رکھتا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل صدرہ کے ساتھ کو سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں سے کسی ایک انسان کو ضرور شیئر کریں۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔